جس طرح سے دعا مناجات کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کے بارے میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو نا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دے، خیرات کرے۔ ما تقدموا من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو تم خیر آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، اس کا بہترین صلہ پاؤ گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو آدمی صدقہ دے کر اپنے مال کو بچا لیتا ہے، باقی ہمیشہ کے لیے وہ باقی رہتا ہے۔ لیکن جو خرچ کر لیتا ہے اپنی ضروریات زندگی کے لیے، خرچ ہو گیا، فی حلالہا حساب، جو حلال میں خرچ کیا اس کا حساب ہوتا ہے، جو حرام ہے اس کا حساب میں بھی نہیں آتا، ڈائریکٹ اس میں جو نا پنشمنٹ یا سزا عقاب ہے۔ لیکن بہرحال جو خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ تربیت ہے جو نا اسلام چاہتا ہے کہ بندہ اپنے جسم و روح کی بھی تربیت کرے اور اپنے سماج میں بھی جو نیاز مند افراد ہیں، جو محتاج آدمی ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے۔ لہٰذا اسلام نے واجب صدقات کے علاوہ جو خمس و زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارات ہیں، جو واجب ہیں انسان پر کسی بھی طرح سے وہ واجب ہو جاتے ہیں، ادا کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی جو نا اسلام میں تاکید ہے کہ انسان صدقہ دے، اس سے 70 قسم کی بلائیں برطرف ہوتی ہیں، حتیٰ یعنی مرگ مفاجات 70 قسم کے برطرف ہو جاتے ہیں صدقہ دینے سے، عمر طولانی ہو جاتی ہے، اس کے جو نا اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کے جو نا تندرستی کا سبب بنتا ہے صدقہ دے دینا۔ اسی طرح سے ایک مشکل میں جو آدمی ہے اس کی مشکل بھی برطرف ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو نا اس مہینے میں اور باقی مہینے میں بھی جو نا صدقہ دے، اور صدقے کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں بتایا کہ ہر مال بھی صدقے کے طور پر نہیں، روایات میں آیا ہے پر اگر کوئی آدمی راہ خدا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیتا ہے تو فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے کہ یا خود صدقات، یعنی خدا خود اخذ کرتا ہے صدقات کو۔ تو جب خدا لیتا ہے صدقہ کرنے والے کے صدقے کو، تو اسی صورت میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پاکیزہ ترین مال دیا جائے، اور اسی طرح سے پاکیزہ ترین بھی ہو، اور پھر جس مال کو اس سے محبت ہے وہ بھی خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بر تک، نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو فی سبیل اللہ جس کو تم دوست رکھتے ہو۔ لہذا پاکیزہ مال صدقہ دیا جائے، اور اسی طرح سے جو پسندیدہ ہے اس کو خدا کی راہ میں صدقہ کر لیا جائے۔ صدقہ یہ انسان کے لیے ہر مشکل میں جو نا کارساز ہو جاتا ہے۔ لہذا اس آخری خطبے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ مرتب اور مسلسل یعنی کم کم کر کے بھی دے دیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمل آپ کا جاری رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کافی سارا مال دے دیا اور اس کے بعد پھر کوئی خرچ ورچ خدا کی راہ میں نہیں کر رہے، انفاق نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن منقطع ہو گیا۔ اگر اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے تو آدمی ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے روزانہ کے حساب سے تھوڑی مقدار صدقہ دے دیتا ہے، تھوڑا کر کے، یہ عمل آپ کا جاری رہتا ہے، اس سے انسان تربیت پاتا ہے، اخلاقی برائیاں برطرف ہوتی ہیں، کنجوسی، بخل، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر سے ختم ہوتی ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر گھر کا سبراہ ہے یوں کرتا ہے تو پھر دوسرے افراد کو بھی اس کی تشویق کرے، ترغیب کرے، جس سے ان کے اندر بھی کمالات انسانی آ جاتے ہیں۔ ہم یعنی روایات میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی سخاوت کو پڑھتے ہیں، انفاق کو پڑھتے ہیں، راہ خدا میں دینے کو پڑھتے ہیں، اور مستحقین کو عطا کرنے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو نا پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلتے ہوئے عمل
کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ تاکید اس لیے کی جاتا ہے فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، اے پیغمبر جو ہے نصیحت کرو، تذکر دے دو، اس لیے کہ تذکر سے بار بار نصیحت کرنے سے مومنین فائدہ اٹھاتے ہیں، یاد آوری ہو جاتی ہے، اور یاد آوری سے انسان جو ہے نا کے اندر رغبت اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ انشاءاللہ کہ شعبان المعظم اور رمضان المبارک اور اسی طرح سے دیگر مہینوں میں بھی صدقہ و خیرات کرنا، خاص طور سے رمضان مبارک جب آ جائے گا تو اس میں جہاں پر ایک روزہ دار اپنے گھر کے لیے مختلف جو نا انتظامات کرتا ہے، اسی طرح سے ایسا آدمی جو جس کے ہاں انتظام نہیں، اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرے۔